محکمہ صحت کی صحت ٹھیک نہیں ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے، اس میں کوئی دفاع نہیں۔ خطہ پیر پنجال کی بات کریں، جی ایم سی ہو یا جتنے بھی الگ الگ طبی ادارے ہوں، ان میں کافی فقدان ہے۔ کیا آنے والے وقت میں سرکار اس معاملے میں خاص کر خطہ پیر پنجال کی بات کریں تو محکمہ صحت کو لے کر سنجیدگی دکھائے؟ سنجیدگی اگر نہیں دکھائیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ سنجیدگی کیا، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بہت ہی سخت قدم اٹھانے پڑیں گے۔ محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم، ان دونوں کو اگر سدھارنے کی کوئی کوشش کرنی ہے تو آپ کو بہت سخت قدم اٹھانے پڑیں گے۔ سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ ہیلتھ محکمے میں جو آ گئی ہے وہ ہے کہ آپ پرائیویٹ پریکٹس آزادانہ طور پر لڑا تھا، آپ نے اپنا ایک منشور جاری کیا تھا کہ میں اگر جیت کے آیا تو جو میرا منشور ہوگا اس کے اوپر کام کروں گا۔ کس حد تک کامیاب ہو پا رہے ہیں ابھی تک؟ فی الحال ابھی شروعاتی دور ہے۔ شروعات ہے، دیکھیں میں نے کوشش لگا ہوں، جو میں نے بھی کوشش کی ہے، ایک جو لیجسلیٹر ہے، لیجسلیٹر کا کام ہے مدعے کو اجاگر کرنا ہاؤس میں، اور جب ہاؤس میں آپ اجاگر کرتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ اس سے پوری جتنی ایڈمنسٹریشن ہے اور منسٹرز ہیں ان کو جھنجھوڑا جاتا ہے، گیٹ فلائی کا کام کرتا ہے جو لیجسلیٹر ہے۔ آپ کے اسمبلی حلقے کی بات کریں گے، ٹورزم کا ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے، چاہے کھنہ منڈی کے علاقے کی بات کریں، درحال کا ہو یا منجا کوٹ کے اوپر کا علاقہ ہو، ٹورزم کا بڑا پوٹینشیل ہے۔ کیا آنے والے وقت میں محکمہ صحت کے حوالے سے کوئی اس طرح کا منصوبہ لایا جائے گا جس میں نوجوانوں کو بھی روزگار ملے گا اور ٹورزم کے بھی مواقع ہوں؟ میں کوشش کر رہا ہوں، انہوں نے اس بار اسمبلی میں بھی یہ چیزیں کی ہیں، آپ نے شاید سنا ہوگا کہ بھئی یہاں جو ٹورزم کا پوٹینشیل ہے اس کو ہم ایکسپلائٹ نہیں کر پائے۔ الطاف حسین خالی نے لکھا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ سیدھی بات کریں گے، ممبر اسمبلی تھنہ منڈی ایڈوکیٹ مظفر اقبال خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ اسمبلی کا سیشن بھی میں بریک آئی ہے، اس کے بعد رجوری پہنچے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جیسا خیر مقدم، شکریہ۔ سیاست سے جوڈیشری سے سیاست تک کا سفر، اور اس سفر میں پہلی بار اسمبلی میں بڑے اہم مدعوں پہ آپ نے بھی چرچا کی ہے، کیا کچھ خاص رہا ہے اس بار کے اسمبلی سیشن؟ قدرتی بات ہے، میرے لیے تو یہ پہلی اسمبلی تھی جس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوگا۔ بہرحال 8-9 سال کے بعد 2017 میں شاید لاسٹ اسمبلی ہوئی ہے، 18 میں گورنمنٹ ٹوٹ گئی تھی، پی ڈی پی بی جے پی کی سرکار جب ٹوٹی 2018 تھا، اس کے بعد یہ پہلی اسمبلی ہوئی، اور بہت سارے کیونکہ لوگوں کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اجاگر ہوئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ بہت سارے کچھ اچھے فیصلے بھی لیے گئے اسی سیشن کے دوران، کیونکہ اس میں بجٹ بھی پیش ہوا، تو بجٹ کے حوالے سے بھی آپ اگر دیکھیں گے تو کچھ بہت اچھے اقدام جو ہیں وہ سرکار نے لیے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سرکار آگے بھی ایسے کام کرتی رہے جو حق میں ہوں گے، جو لوگوں کی بہتری کے لیے ہوں گے، بالخصوص جو غریب عوام کی بہتری کے لیے ہوں گے۔ بہرحال بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو بحیثیت ایک یونین ٹیریٹری آپ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ ہوم منسٹر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب بہت جلد جو ہے اس ریاست کو واپس لوٹائیں گے لوگوں کو، جو انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کی عوام کے ساتھ یہ وعدہ آن دی فلور آف دی ہاؤس کیا ہوا ہے کہ بہت جلد ہم آپ کو ریاست واپس کریں گے، امید ہے کہ ہم کریں گے۔ جیسے اگر بات کریں مرکز کے زیر انتظام علاقہ کی، مرکز کے زیر انتظام علاقہ میں کتنی مشکلات آ رہی ہے چنے ہوئے نمائندگوں کو کام کرنے میں؟ ظاہر سی بات ہے، دائرہ اختیار جو ہے وہ محدود ہے، اور ہمارے یہاں ایک پولیس اسٹیٹ ہے، یہاں جب تک کہ پولیس کو اکاؤنٹیبل نہیں بنایا جاتا لوگوں کے چنے ہوئے نمائندوں کے سامنے، تو بہت ساری مشکلات ہیں اور بھی ہیں۔ جس طرح آپ نے کوئی بھی ایسا بل موو کرنا ہے جس میں فائننس انوالو ہے، تو اس کے لیے پہلے آپ کو ایم جی صاحب سے پرمیشن لینی ہے، پھر جا کر وہ بل اپروو کر سکتے ہیں۔ تو موسٹ آف دی بلس جو ہیں اس میں فائننس تو انوالو ہوتا ہی ہوتا ہے، قدرتی بات ہے۔
کم نہیں ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا، کم ہوگا، لیکن فائننس تو انوالو ہوگا ہر بل میں. تو وہ ایک مشکلات ہیں. دوسرا جو بیوروکریسی کو اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے لوگوں کے چنے ہوئے نمائندوں کے سامنے اگر اپنے اکاؤنٹیبل بنانا ہے تو اس کے لیے ریاست ہونا بہت ضروری ہے. مدعوں کی بات کریں گے، بہت سارے مدعے اس بار کے بجٹ سیشن میں بھی گرمائے رہے، خاص کر ڈیلی ویزر کا مدعا جو ہے وہ بڑا ایک اہم مدعا ہے. عوام کے اندر بھی حزب اختلاف کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے بھی احتجاج کیا. اگر باہر سڑکوں پر بات کریں تو ڈیلی ویزر بھی احتجاج کر رہے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو جو سرکار نے وقت لیا ہے 6 ماہ کے اندر اس معاملے کے اوپر سرکار کوئی سنجیدگی سے مسئلے کا حل نکال پائے؟ دیکھو سرکار جو لگا مجھے کہ سرکار تو سنجیدہ ہے اور اسی لیے میں کمیٹی بنائی ہے. کمیٹی کا ہیڈ جو ہے وہ چیف سیکرٹری کو رکھا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر حکومت اس میں سیریس نہ ہوتی تو وہ کمیٹی نہ بناتے. امید ہے کہ اس کے کوئی نہ کوئی جائز حل نکلے گا. باقی رہا سوال احتجاج کا، تو احتجاج ڈیلی ویجرز کا احتجاج تو سمجھ میں آتا ہے، حق بنتا ہے، لیکن حزب اختلاف کا احتجاج سمجھ میں نہیں آیا کہ تم لوگ پاور میں 2014 میں آئے، 2014 سے لے کے 2025 تک آپ نے کچھ نہیں کیا. لگایا ان کو ڈیلی ویجرز کو نیشنل کانفرنس میں. اب آج آپ ان کو کوشچن کر رہے ہو کہ جی آپ 4 مہینے میں آپ نے کیا کیا ڈیلی ویجرز کے ساتھ. آپ اپنا حساب بھی دے دو ذرا، پچھلا 10-11 سال میں کیا کیا. 11 سال ہو گئے. مجھے جسٹیفائی نہیں لگتا تھا. وہ تو سیاست، چلو ٹھیک ہے سیاست کرتے. کل آپ نے اپنے حلقہ کے بہرحال کا دورہ کیا، سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل، اور سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی اس قدر حالت ہے کہ ایک ڈاکٹر موجود ہے. آپ نے بھی وہاں دورہ کیا اور پوری جانکاری جو حاصل کی. کیا لگتا ہے آپ کو کہ محکمہ صحت کی بات کریں، جو انفراسٹرکچر ہے کہ محکمہ صحت کی صحت ٹھیک نہیں، صحت ٹھیک نہیں، اس میں کوئی دفعہ. خطہ پیر بنجال کی بات کریں، جی ایم سی ہو یا جتنے بھی الگ الگ طبی ادارے ہوں، ان میں کافی فقدان ہے. کیا آنے والے وقت میں سرکار اس معاملے میں، خاص کر خطہ پیر بنجال کی بات کریں تو محکمہ صحت کو لے کر سنجیدگی دکھائے؟ سنجیدگی اگر نہیں دکھائیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ سنجیدگی کیا، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بہت ہی سخت قدم اٹھانے پڑیں گے. محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم، ان دونوں کو اگر سدھارنے کی کوئی کوشش کرنی ہے تو آپ کو بہت سخت قدم اٹھانے پڑیں گے. سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ ہیلتھ محکمے میں جو آ گئی ہے وہ ہے کہ آپ پرائیویٹ پریکٹس جب تک اس بیماری کا علاج نہیں کرو گے تو ڈاکٹرز بھی اپنے مریضوں کا علاج کر نہیں سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کو کلینک پہ شام کو کلائنٹ چاہیے، اپنا پیشنٹ چاہیے، وہ ہاسپٹل میں کہاں جائے گا؟ اور جائے گا بھی تو وہ ہاسپٹل میں مفت میں کیوں کرے گا؟ تو جب تک آپ بین نہیں کرتے، ٹھیک ہے کوئی آدمی پریکٹس کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن اس کو نوکری چھوڑ دینی چاہیے. میرا تو یہ ماننا ہے کہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یا تو آپ نوکری کرو یا آپ پریکٹس کرو. آپ کے اسمبلی حلقے کی بات کریں گے، ٹوریزم کا ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے. چاہے کھنہ منڈی کے علاقے کی بات کریں، درحال کا ہو یا منجا کوٹ کے اوپر کا علاقہ ہو، ٹوریزم کا بڑا پوٹینشیل ہے. کیا آنے والے وقت میں محکمہ صحت کے حوالے سے کوئی اس طرح کا منصوبہ لایا جائے گا جس میں نوجوانوں کو بھی روزگار ملے گا اور ٹوریزم کے بھی مواقع ہوں؟ میں کوشش کر رہا ہوں. میں نے اس بار اسمبلی میں بھی یہ چیزیں کی ہیں. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ بھئی یہاں جو ٹوریزم کا پوٹینشیل ہے اس کو ہم ایکسپلائٹ نہیں کر پائے. اینڈ دیر آر سرٹن ورجن ایریاز which needs to be explored. بہت سارا ایسا ایریا ہے جہاں ابھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن تو کیا ہم اس کو میپ پہ بھی نہیں لا پائے ہیں. تھوڑی سی بےرکی یا بے توجہی رہی ہے اس علاقے پر ٹوریزم کو لے کر، محکمے کو لے کر. تو اس کے لیے میں نے سجھاؤ دیا تھا کہ بہت آپ کو یہاں کچھ روڈ کنیکٹیویٹی بڑھانی پڑے گی. اور بہت سارے 7 لیکس ہے، آپ کی مڈوز ہے. آپ اگر پیر کی گلی کا راستے سے ہی جائیں گے، آپ ادھر ادھر دائیں بائیں جب دیکھتے ہیں تو آپ سوچیں کہ عجیب خواب کی دنیا میں ہو، اپنے آپ کو پاتے ہو. تو ان کو ایکسپلور کرنا پڑے گا اور ان کو ٹوریزم میپ پہ لانا پڑے گا.
جیسا ایک بڑا اہم مدعا آپ نے آن دا فورس بھی اٹھایا ہے، جب سے ری آرگنائزیشن ایکٹ جموں کشمیر میں امپلیمنٹ ہوا ہے، اس سے پہلے بات کریں رہبر تعلیم اساتذہ کی، جن لوگوں کے پینل مکمل ہوئے تھے وہ کسی کارن وہ عدالت میں چلے گئے تھے، ری آرگنائزیشن ایکٹ میں نل اینڈ وائڈ کر دیا ان کو. کیا لگتا ہے اسمبلی میں بھی جس طریقے سے آپ نے مدعا اٹھایا ہے ان لوگوں کو راحت ملے گی؟ دیکھتے ہیں، امید تو کر سکتے ہیں، امید ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں. امید کر سکتے ہیں کہ سرکار جو ہے وہ سپریم کورٹ چلی گئی ہے، حالانکہ پہلی گئی ہے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کی سرکار، جب لیفٹیننٹ گورنر کا دور تھا تب گئی ہے، لیکن گئی ہے. ایک ایس ایل پی پینڈنگ ہے. اب یہ گورنمنٹ اس کو ان کو اپنے وکیل کو کیا انسٹرکشن دیتی ہے، وہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. جموں کشمیر کی بزنس رول کے حوالے سے بات کریں گے، آپ اس کمیٹی کے ممبر تھے، ابھی تک بزنس رول نہیں بن پایا، کیا لگتا ہے کب تک بزنس رول جموں کشمیر کا بن گئے ہیں، جموں کشمیر کے بزنس رول بن گئے ہیں. اور سنا کیا ہے، بلکہ چیف منسٹر صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا ہے کہ میں نے رول بنا کے بھیج دیے ہیں لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو ان کی اسسٹ کے لیے. آپ نے اپنا انتخاب آزادانہ طور پر لڑا تھا، آپ نے اپنا ایک منشور جاری کیا تھا کہ میں اگر جیت کے آیا تو جو میرا منشور ہوگا اس کے اوپر کام کروں گا. کس حد تک کامیاب ہو پا رہے ہیں ابھی تک؟ فی الحال ابھی شروعاتی دور ہے. ابھی شروعات ہے. دیکھیں، میں نے کوشش لگا ہوں، جو میں نے بھی کوشش کی ہے. ایک جو لیجسلیٹر کا کام ہے مدعے کو اجاگر کرنا ہاؤس میں. اور جب ہاؤس میں آپ اجاگر کرتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ اس سے پوری جتنی ایڈمنسٹریشن ہے اور منسٹرز ہیں ان کو جھنجھوڑا جاتا ہے. کیٹ فلائی کا کام کرتا ہے جو لیجسلیٹر ہے کہ حکومت سو نہ جائے. کیٹ فلائی جس کی ترموڑی آنے نا، ترموڑی، تو جس وقت کو ستانا ترموڑی ڈنگ مارے ایک دم آدمی جا ملنے کا کام ہے اس بھیڑ کی طرح، کیٹ فلائی جس کو کہتے ہیں. اور حکومت جو ہے، حکومت ایک جن ہوتا ہے اور بڑی جسامت ہوتی ہے. حکومت بہت بڑا جسم ہوتا ہے، اس کو نیند بھی بہت جلدی آتی ہے، حکومت سو جاتی ہے. ایم ایل اے کا کام ہے اس کیٹ فلائی کی طرح جب سو جائے تو اس کو جگانا، جاگ اور جاگے بھی نہ، بلکہ تڑپ کے جاگے، ڈر کے جاگے. تو وہ کام ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. باقی کوشش کروں گا. 5 سال ہیں ابھی. تو میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں فیس بک پہ، اور وہی لوگ جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا ہے وہ پوچھتے ہیں مجھے، بالکل آپ منشور پورا کرو جی. 5 سال ہیں، ابھی تو بالکل 5 مہینوں کے لیے تو نہیں بنایا مجھے 5 سال کے لیے بنایا. 5 سال کے بعد میں بتاؤں گا میں نے کیا پورا کیا اور کیا نہیں کر سکا. تو 5 سال کے بعد حساب ہوگا. سب آخری سوال رہے گا. نوجوانوں کو بڑی توقعات ہے اس سرکار سے. نوجوانوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے جموں کشمیر میں، پچھلے کئی سالوں سے بے روزگاری عروج پہ ہے. پڑھا لکھا نوجوان بے روزگاری کا شکار ہے. آپ جیسے سنجیدہ لوگ ایوان میں ہیں، کیا لگتا ہے کہ نوجوانوں کو کوئی راحت مل پائے گی اس سرکار کے دوران؟ دیکھیں، جو اس سرکار کے بس میں ہوگا وہ تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ سرکار کرے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ پانی سر سے اوپر ہے. اب یہ کہو گے کہ یہ سرکار راتوں رات کوئی جادو کی چھڑی تو کسی کے پاس ہے نہیں ہے. پچھلے 7 8 10 سالوں میں کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوئی ہے. یہاں ہر سال ٹیچر کی بھرتی ہوتی تھی، ایڈورٹیزمنٹ ہوتی تھی، ہوئی نہیں. پٹواریوں کی نہیں، پوسٹیں خالی پڑی ہیں. اب یہ ریفر کریں گے، ظاہر سی بات ہے سلیکشن پروسیس بڑا کمبرسم پروسیس ہے، ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ بھی لمیٹڈ سے وسائل ہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ کوئی پالیسی بنائے گی کہ یہاں کے بے روزگاروں کو صرف گورنمنٹ جاب پہ ہی ڈپینڈنٹ نہ رکھا جائے، بلکہ دیگر جو اور روزگار کے مواقع ہیں ان کی طرف بھی اب ہاتھ پیر مارے پھیلائیں گے لوگ. مشکلات ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، پورے ملک میں مشکلات ہیں. یہ تو ڈیٹا وغیرہ جو ہے جو آپ کو ملتا ہے نا، یہ ڈیٹا سرکاری ڈیٹا ہے. اگر آپ غیر سرکاری طور پر دیکھیں گے،
अनएम्प्लॉयड की शरह पिछले 5 सालों में बहुत बढ़ी बहुत बड़ी। और हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो मुल्क में टॉप पे है अनएम्प्लॉयड के पीछे, जबकि ये कभी भी 25-30 नंबर के नीचे रहता था, आज टॉप पे। ये अचीव किया 370 ख़त्म करके, रियासत को ख़त्म करके हमको यही मिला। जैसा आपने सिग्नेचर कैंपेन भी जारी की थी रियासत के दर्जे की बहाली के लिए, कितना आपको लोगों का तावन मिला है और वो मुहिम जो है आगे भी जारी रहेगी? हाँ, अभी रोज़ों में मैंने और असेंबली की वजह से मैं बिजी था तो उस वजह से रुक गई, अभी आगे चलेगी इंशाल्लाह। अब माहिर कानूनदान भी है, एक सवाल रहेगा 2018 के बाद 2019 के बाद जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई हैं उनमें अमूमन घोटाले हुए हैं, या तो सरकार को वो भर्ती खारिज करनी पड़ी है। लेकिन अगर बात करें नौजवानों की जब भी हमारे साथ बात होती है वो कहते हैं कि अगर स्क्रीनिंग में टेस्ट में अगर घोटाले हो रहे हैं तो इससे बेहतर है कि शॉर्ट लिस्ट की जाए, मेरिट के बुनियादों पर भर्ती अमल में लाई जाए। क्या इस तरह का मुद्दा आपकी जानिब से नौजवानों की आवाज़ बनकर असेंबली में उजागर किया जाए? मुझे लगता है कि वो फेयर नहीं होगा। देखिए, अगर आप मेरिट तय करें, स्क्रीनिंग ना करें, तो मेरिट में आज जो एजुकेशन स्टैंडर्ड, मार्किंग स्टैंडर्ड, वो हर इंस्टीट्यूशन का अपना अपना है। कहीं आपको लिबरल मार्किंग होगी, नंबर ज़्यादा दे दिए, बहुत अच्छा नहीं लिखा होगा तब भी। कहीं जो स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है कुछ इंस्टीट्यूशन में नंबर कम आते हैं, तो उससे वो कोई असेसमेंट नहीं हो सकती है किसी की काबिलियत की कि उसने 12th में या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में ये इतनी परसेंटेज ले ली है, तो वो कोई उसका मेयार नहीं है। क्योंकि मेयार जो है वो हर यूनिवर्सिटी का अपना मुतय्यन शुदा मेयार है। कहीं कोई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है मार्किंग में, कुछ बहुत लिबरल है, अपने बच्चों को बहुत आसानी से पास कर देते हैं, तो वो मुझे लगता है कि मेरिट बेस पर उस तरह करना तो ठीक नहीं होगा। रिटर्न अब ये नहीं है कि भाई एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी कोई नहीं खरीदेगा, ऐसा तो नहीं है। गाड़ी खरीदनी है, कोशिश ये करना है कि एक्सीडेंट ना हो। अब एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो कहेंगे, सारे लोग कहेंगे हम गाड़ी नहीं खरीदेंगे कि गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता, मर जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट अगर कोई ख़राबी है उसको ख़राबी को ठीक करना है, लेकिन टेस्ट ही बेस्ट। जैसे आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की आवाम को मेरा यही पैगाम है कि भाई आप सियासी तौर पर हम लोग अभी बहुत पीछे हैं और सोए हैं। मैंने जगाने की कोशिश की उस गैंडफ्लाई की तरह, सिग्नेचर कैंपेन, कभी कुछ। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि उठ के खड़े हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ और एक हो जाओ, अपनी रियासत को वापस लाओ और इस रियासत को बचाओ, इसके रिसोर्सेज को बचाओ, इसकी एम्प्लॉयमेंट को बचाओ। आपकी आने वाली नस्लें वरना रोएंगी, आपकी आने वाली नस्लें पछताएंगी और नस्लें आपको अच्छे अल्फाजों से याद नहीं करेंगी। इस वक्त है कि आप सब इकट्ठे हो। हमको ये तकसीम करते रहेंगे, जम्मू कश्मीर, पुंछ, रजौरी, डोडा, भदरवा, तकसीम कर के हमें हमारी बुरी हालत कर गई है। आज ये हालत है कि हम एकजुटी हैं, हमारी पहचान ही कोई नहीं। तो अपनी पहचान को वापस लो, उसके लिए जंग लड़ो। वक्त दिया आपने, इसके लिए बहुत खसूसी बातचीत की है MLA थाना मंडी एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब से। और आखिर में एक पैगाम दिया है जम्मू कश्मीर की आवाम को कि अभी भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपने तशख़्ख़ुस और अपनी पहचान को बचाने की ज़रूरत है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए लाजवाल, दुआओं में रखिए याद, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह मेरा आप सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।